کیا آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں؟ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایسے ظالم تھے کہ جہاں بھی جاتے وہاں کی انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کر رکھی تھی۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمد شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے لوگوں کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے جناب ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ جناب ذوالقرنین اور دیوار ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے اور تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے جناب ذوالقرنین کی شخصیت اور صد ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں۔ بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر و مفکر جناب ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ زیادہ تر علماء کے مطابق یہ بات نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جناب ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا کہ جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا کہ جس کی دوسری جانب یاجوج اور ماجوج رہتے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بہاوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی کہ جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل مختلف کتب میں درج ہے کہ کس طرح جناب ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی جلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو جناب ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی بات یہ کہ سید صد ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی کئی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں کہ جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگوں قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے کہ جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے۔ یہ لمبی ترین دیوار اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے، وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض مبصرین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء و محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے، جہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ صد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ ایسی مخلوق ہیں کہ جو اس کے بعد انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعائیں فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے
کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخرکار اس پھوڑے کے سبب سے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالش زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قوتیں ان کا مصداق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ و تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہ ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب یاجوج ماجوج آنے واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو آپ کچھ پریشان تھے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، عرب اسی شر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جو اب قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اس قدر کھل گئی ہے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر ہلکا بنایا تو میں نے عرض کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں یا پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب شر اور گندگی زیادہ ہو جائے گی، جب فسق و فجور بڑھے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس بیان سے متعلق صحیح بخاری کی 7 احادیث حضرت زینب سے مروی ہیں جبکہ 2 احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے فرمائے گا اے آدم، تو آدم کہیں گے حاضر ہوں، فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے انہیں نکال لو۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ جب بچے غم سے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ بات بہت سخت معلوم ہوئی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو 1000 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے ایک وہ جنتی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ راوی نے بیان کیا کہ ہم نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی اور اس کی تکبیر کہی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ سد ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں احادیث مبارکہ کے ذریعے یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت بتاتے ہوئے ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا عروج ظہور مہدی علیہ السلام اور خروج دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں پا سکے گی۔ یوں معلوم ہوگا کہ ہر ٹیلے ہر پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہیں۔ اپنی کثرت ازدحام کی وجہ سے یہ تمام بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے بات بلا شبہ ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت چیز نہیں بلکہ نسل انسانی سے ان کا تعلق ہے اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند یافس سے ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی ہے جو حضرت نواس بن سمان سے مروی ہے۔ حدیث کے شروع میں دجال کا تذکرہ ہے اور پھر یاجوج ماجوج سے متعلق تفصیل ہے۔ نواس بن سمان سے روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب وہی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، تم میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کا خروج فرما دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی اگلی جماعتیں بحیرہ تبریہ سے گزریں گی تو اس کا سارا پانی پی جائیں گی اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو کہیں گی کہ اس جگہ کسی وقت میں پانی تھا۔ بحیرہ تبریہ میں میٹھے پانی کی اس جھیل کی سطح میں غیر معمولی کمی واقع ہونے سے اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہے۔ اس جھیل کا کل رقبہ
166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس جھیل میں پانی دریائے اردن سے آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے ہاتھوں محصور ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا، جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے بھاری بھرکم پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی، جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔